برا لگے گا ہمیں گر ہمارے ہاتھ سے پھول، برا لگے گا ہمیں گر ہمارے ہاتھ سے پھول، تیرے علاوہ کوئی دوسرا قبول کرے۔ میں آج کی ہماری اس محفل میں صاحب اعزاز ہمارے اپنے محترم علی جناب ڈاکٹر سید افتخار شکیل صاحب، جنہوں نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم اپنی مٹی ہمارے اپنے شہر کے اندر ان کا اعزاز کر سکیں، وہ ہماری دعوت پر یہاں آئے۔ پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پھر ان سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے اپنے شہر کے لوگوں کے درمیان آپ تشریف لائیں اور اپنی شاعری سے نوازیں۔ زوردار تالیوں سے ڈاکٹر سید افتخار شکیل صاحب کو استقبال۔ ادراک فاؤنڈیشن کے تمام عہدیداران، بھائی ارشاد انجم، جناب الطاف ضیاء صاحب اور سہیل آزاد صاحب، اور آپ کے ہمارے ظہیر اختر صاحب اور آپ کے تمام ہم نواب، میں آپ سب کا بصمیم قلب شکر ادا کرتا ہوں کہ اپنے شہر سے دور دیار غیر میں مجھے ایسا محسوس ہونے نہیں دیا کہ میں اپنے شہر میں نہیں ہوں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اپنے شہر میں ہوں، اپنے دوستوں کے درمیان میں ہوں، اپنے لوگوں کے درمیان میں ہوں۔ کیا بات ہے! میں اپنی تمام کوتاہیوں کو، تمام پستیوں کو، تمام خرابیوں کو دیکھتا ہوں اور اس اعزاز کو دیکھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کیا میں اس اعزاز کے قابل تھا۔ بڑی محبتیں ہیں ارشاد انجم صاحب کی کہ مجھے اس قابل سمجھا۔ میں بہرحال ادب کا ایک ادنا سا خادم ہوں، اپنے طور پہ اپنے شہر میں کوشش کرتا ہوں کہ شعر و ادب کی خدمت کروں۔ الطاف ضیاء صاحب میرے پاس آ چکے ہیں، ارشاد انجم صاحب ایک سے زائد بار آ چکے ہیں، سہیل اختر صاحب آ چکے ہیں، سہیل آزاد آ چکے ہیں۔ میں نے یہاں محسوس کیا کہ یہاں پہ شعر سا نہیں کہا گیا، یہاں پہ خالص شاعری کی گئی۔ الطاف ضیاء صاحب جانتے ہیں، ارشاد انجم صاحب جانتے ہیں، اکثر آپ نے کئی کلی مشاعرے پڑھے ہوں گے، وہاں آپ نے مشاعرے میں شاعری کا ناٹک دیکھا اور یہاں میں نے خالصتاً شاعری سنی اور خالصتاً شاعری کہی گئی۔ واہ واہ! بہرحال یہ تھوڑی سی تمہید تھی جس کا مجھ پر فرض تھا کہ میں ادراک فاؤنڈیشن کا میں شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے مجھے اس اعزاز سے بخشا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آئیے میں اپنی شاعری کی طرف چلتا ہوں۔ غزل کو غزل کے فارمیٹ میں کہتا ہوں۔ آپ جتنا میرے تعارف میں ارشاد انجم صاحب نے کہا، آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں صوفیانہ شاعری کروں گا۔ آپ جب میری شاعری سنیں گے تو آپ مجھے محسوس کریں گے کہ میرے اندر کیا شاعر چھپا ہے۔ کیا بات ہے! ایک مطلع اور ایک شعر سے شروع کرتا ہوں، پھر ادھر ادھر سے اپنی شعری بیاض سے کچھ مطلع اور کچھ شعر۔ بہت قریب ہمارے دکھائی دیتا ہے، بہت قریب ہمارے دکھائی دیتا ہے، بہت قریب ہمارے دکھائی دیتا ہے، سماعتوں میں وہ اکثر سنائی دیتا ہے۔ بہت قریب ہمارے دکھائی دیتا ہے، سماعتوں میں وہ اکثر سنائی دیتا ہے، سمندروں کے سفر سے وہ لوٹتا کیسے۔ سمندروں کے سفر میں تمہید نہیں باندھوں گا کہ آپ شعر سمجھتے ہیں، تمہید وہاں باندھی جاتی ہے جہاں پہ شعر سمجھا نہیں جاتا ہے۔ میں شعر پڑھوں گا، آپ پہنچ جائیں گے کہ سمندروں کے سفر سے وہ لوٹتا کیسے، جو خاندان کو اپنی کمائی دیتا ہے۔ سمندروں کے سفر سے سمندروں کے سفر سے وہ لوٹتا کیسے، سمندروں کے بھائی ڈاکٹر انیس بوستانی صاحب، سمندروں کے سفر سے وہ لوٹتا کیسے، جو خاندان کو اپنی کمائی دیتا ہے۔ آئیے پھر ایک مطلب دو شعر۔ جی عنایت۔ کبھی حالات الٹے ہیں، کبھی تقدیر الٹی ہے۔ سنیں سر، کبھی حالات الٹے ہیں، کبھی حالات الٹے ہیں، کبھی تقدیر الٹی ہے،
कोई कैसे पढ़े मुझको मेरी तहरीर उल्टी है। कभी हालात उल्टे हैं, कभी हालात उल्टे हैं, कभी तकदीर उल्टी है। कोई कैसे पढ़े मुझको मेरी तहरीर उल्टी है। मुसव्विर ने भरे थे रंग बड़ी ही जाफिशानी से। मुसव्विर ने भरे थे रंग, मुसव्विर ने भरे थे रंग बड़ी ही जाफिशानी से। तसव्वुर मुस्कुराकर कह उठा तस्वीर उल्टी। मुसव्विर ने भरे थे रंग, मुसव्विर ने भरे थे रंग बड़ी ही जाफिशानी से। तसव्वुर मुस्कुराकर कह उठा तस्वीर उल्टी है। और शेर कहता हूँ, क्या बात, इसमें किरदार आप तलाश करें, मेरे पास पाए जाते हैं, आपके पास भी यकीन पाए जाते होंगे कि तसव्वुर मुस्कुराकर कह उठा तस्वीर उल्टी है। खुराफात अमल ने सोच का महवर बदल डाला। अल्ताफ जिया साहब, खुराफात अमल ने सोच का महवर बदल डाला। यहाँ मिल्लत फरोशों की हर एक तकरीर, यहाँ खुलाफात अमल ने सोच का महवर बदल डाला। यहाँ मिल्लत फरोशों की हर एक तकरीर उल्टी है। यहाँ मिल्लत फरोशों की हर एक तकरीर उल्टी है। एक मतलब होती शेर कि आज हौसले शायद मुझको डसने वाले हैं। आज हौसले शायद मुझको डसने वाले हैं। आस्तीन में गोया मैंने सांप पाले हैं। आज हौसले शायद मुझको डसने वाले हैं। आस्तीन में गोया मैंने सांप पाले हैं। और इश्क जब हुआ तुझसे हाल क्या कहूँ अपना, इश्क जब हुआ तुझसे हाल क्या कहूँ अपना। दिन में अब अंधेरा है रात को उजाले हैं। जब हुआ तुझसे हाल क्या कहूँ अपना। दिन में अब अंधेरा है रात को उजाले हैं। ये मैंने दो शेर, एक शेर सुनाने के लिए कहा था। जी जी, आप वो शेर सुने जी कि दिन में अब अंधेरा है रात को उजाले हैं। आप सुने भाई कि उसकी प्यारी तस्वीरें किस जगह लगाऊं मैं, उसकी प्यारी तस्वीरें किस जगह लगाऊं मैं। घर में हर तरफ मेरे मकड़ियों के जाले हैं। उसकी प्यारी तस्वीरें किस जगह लगाऊं मैं, उसकी प्यारी तस्वीरें किस जगह लगाऊं मैं। घर में हर तरफ मेरे मकड़ियों के जाले हैं। हर घर में हर तरफ मेरे मकड़ियों के जाले हैं। एक मतलब देती शेर देखिए, रुमान साहब कहाँ है। आज तक ताजा रखा है हौसला और एक फूल। आप रदीफ पर गौर करें। आज तक ताजा रखा है हौसला और एक फूल। भूल कैसे जाऊं तुझसे राबता और एक फूल। आज तक ताजा रखा है, आज तक ताजा रखा है हौसला और एक फूल। भूल कैसे जाऊं तुझसे राबता और एक फूल। और हो अगर फुर्सत तो देख, हो अगर फुर्सत तो आके देख ले एक दिन मुझे। हो अगर फुर्सत तो आके देख ले एक दिन कभी। हो अगर फुर्सत तो आके देख ले एक दिन कभी। ताख में रखा है अब तक खत तेरा और एक फूल। हो अगर फुर्सत तो आके देख ले एक दिन कभी। शुक्रिया साहब, शुक्रिया साहब। हो अगर फुर्सत तो आके देख ले एक दिन कभी। ताख में रखा है अब तक खत तेरा और एक फूल। और ये शेर बतौर खास के इससे बेहतर और क्या होगा खिराजे दोस्ती। इससे बेहतर और क्या होगा, इससे बेहतर और क्या होगा खिराजे दोस्ती। खबर पर आकर रखे वो एक दिया और एक फूल। खबर पर इससे बेहतर और क्या होगा खिराजे दोस्ती। इससे बेहतर और क्या होगा खिराजे दोस्ती। खबर पर आकर रखे वो एक दिया और एक फूल। आज तक ताजा रखा है हौसला और एक फूल। कभी यकीन कभी वसवसे में रखा है। कभी यकीन कभी वसवसे में रखा है।
تیری طلب نے عجب مخمصے میں رکھا ہے، تیری طلب نے کبھی یقین کبھی مخمصے میں رکھا ہے، تیری طلب نے عجب مخمصے میں رکھا ہے، اور جسے میں زیف کا عنوان خاص سمجھا تھا، میں زیس کا جسے میں زیف کا عنوان خاص سمجھا تھا، اسی نے آج مجھے حاشیے میں رکھا ہے، آج جسے میں زیف کا عنوان خاص سمجھا تھا، جسے میں زیف کا عنوان خاص سمجھا تھا، اسی نے آج مجھے حاشیے میں رکھا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں خود بے ترجمہ ہو گیا ہوں ادھر سناتے سناتے، اسی نے آج مجھے حاشیے میں رکھا ہے، اور یہ شعر توجہ چاہوں گا کہ جسے میں زیز کا عنوان خاص سمجھا تھا، اسی نے آج مجھے حاشیے میں رکھا ہے، اسے ہے ضد کے غزل کی ردیف بھی وہ ہو، اسے ہے ضد، سنیں سر، یہ غزل کی اسے ہے ضد کے غزل کی ردیف بھی وہ ہو، میرے سخن میں جسے خافیے میں رکھا ہے، میرے سخن میں جسے اسے ہے ضد کے غزل کی ردیف، بہت بہت شکریہ، اسے ہے ضد کے غزل کی ردیف بھی وہ ہو، میرے سخن نے جسے خافیے میں رکھا ہے، میرے سخن نے جسے خافیے میں رکھا ہے۔ ایک مطلب لطیف شعر کے تمہاری یاد کا جگنو کبھی جب جگمگاتا ہے، تمہاری یاد کا جگنو کبھی جب جگمگاتا ہے، تمہاری یاد کا جگنو کبھی جب جگمگاتا ہے، تو سورج کو بھی اس کی روشنی پر رشک آتا ہے، تو سورج کو بھی اس کی روشنی پر رشک آتا ہے، اور اجالے بانٹنے کی جستجو ہے کس قدر ہم میں، اجالے بانٹنے کی جستجو ہے کس قدر ہم میں خنجیلیں بناتا ہوں تو شمع بناتا ہے، اجالے بانٹنے کی کس قدر ہے جستجو ہم میں خنجیلیں بناتا ہوں تو وہ شمع بناتا ہے، اور اسے تزیین کا ہے شوق یا پھر دیوانہ پن، اسے تزیین کا ہے شوق میری یا دیوانہ پن، اسے تزیین کا ہے شوق میری یاد دیوانہ پن، شفق سے رنگ لالا کر میری صورت بناتا ہے، شفق سے رنگ لالا کر میری صورت بناتا ہے، شفق سے رنگ لالا کر میری صورت بناتا ہے، اور کہا ہے کہ محبت کی کمی جب دیکھتا ہے وہ میرے اندر، محبت کی کمی جب دیکھتا ہے وہ میرے اندر، تم اس کو گنگنا کر میر کی غزلیں سناتا ہے، محبت کی کمی جب دیکھتا ہے وہ میرے اندر، تم اس کو گنگنا کر میر کی غزلیں سناتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ گہرائی میں دل کی وہ اترنے نہیں دیتا، گہرائی میں دل کی وہ اترنے نہیں دیتا، اور ختم تعلق بھی تو کرنے نہیں دیتا، گہرائی میں دل کی وہ اترنے نہیں دیتا، اور ختم تعلق بھی تو کرنے نہیں دیتا، اور رہنے بھی نہیں دیتا ہے افلاک پہ مجھ کو، رہنے بھی نہیں دیتا ہے افلاک پہ مجھ کو، وہ مجھ کو زمین پر بھی اترنے نہیں دیتا، رہنے بھی نہیں دیتا ہے افلاک پہ مجھ کو، وہ مجھ کو زمین پر بھی اترنے نہیں دیتا، اور پستی کی طرف کھینچنے لگتے ہیں مجھے سب، پستی کی طرف کھینچنے لگتے ہیں مجھے سب، کوئی بھی بلندی پہ ٹہرنے نہیں دیتا، کوئی بھی بلندی، پستی کی طرف کھینچنے لگتے ہیں مجھے سب، کوئی بھی بلندی پہ ٹہرنے نہیں دیتا۔ اور یہ شعر سنیے صاحب کے ہر روز وہ آتا ہے عیادت میری کرنے، روز جی پستی کی طرف کھینچنے لگتے ہیں مجھے سب، کوئی بھی بلندی پہ ٹہرنے نہیں دیتا، اور ہر روز وہ آتا ہے عیادت میری کرنے،
ہر روز وہ آتا ہے عیادت میری کرنے، مجھ کو وہ سکون سے بھی تو مرنے نہیں دیتا، مجھ کو وہ سکون سے بھی تو مرنے نہیں دیتا. بہت شکریہ. ہر روز وہ آتا ہے عیادت میری کرنے، مجھ کو وہ سکون سے بھی تو مرنے نہیں دیتا. بہت بہت شکریہ. ایک مطلب چند شعر. جی جی. آج کیا گھر تیرے مہمان نہیں ہے کوئی، آج کیا گھر تیرے، آج کیا گھر تیرے مہمان نہیں ہے کوئی، کس لیے چہرے پہ مسکان نہیں ہے کوئی. آج کیا گھر تیرے مہمان نہیں ہے کوئی، بہت شکریہ. کس لیے چہرے پہ مسکان نہیں ہے کوئی. عشق کرنا ہے تو پھر ہارنا ہوگا سب کچھ، عشق کرنا ہے تو پھر ہارنا، عشق کرنا ہے تو پھر ہارنا ہوگا سب کچھ. یہ کسی کھیل کا میدان نہیں ہے، یہ کسی کھیل کا میدان نہیں ہے کوئی، یہ کسی کھیل کا میدان نہیں ہے کوئی. آپ آ جائیں، آپ آ جائیں کسی وقت بھی ملنے مجھ سے، آپ آ جائیں، آپ آ جائیں کسی وقت بھی ملنے مجھ سے. گھر کے دروازے پہ دربان نہیں ہے کوئی، گھر کے دروازے پہ دربان نہیں ہے کوئی. بہت شکریہ. آپ آ جائیں کسی وقت بھی ملنے مجھ سے، گھر کے دروازے پہ دربان نہیں ہے کوئی. اور ایک دو دن کی تو کس سے ہم بات کریں، کس سے ہم بات کریں، کس سے ملاقات کریں، کس سے ہم بات کریں، کس سے ہم بات کریں، کس سے ملاقات کریں. کیا بھرے شہر میں انسان نہیں ہے، کیا بھرے شہر میں انسان نہیں ہے کوئی. کس سے ہم بات کریں، کس سے ہم بات کریں، کس سے ملاقات کریں. کیا بھرے شہر میں انسان نہیں ہے کوئی. اور بطور خاص میں اپنے دوستوں کی نظر کرتا ہوں یہ شعر. سرد مہری نہ دکھائیں کہ تمہاری میری، سرد مہری نہ دکھائیں کہ تمہاری میری، ایک دو دن کی تو پہچان نہیں ہے. سرد مہری نہ دکھائیں، سرد مہری نہ دکھائیں کہ تمہاری میری، ایک دو دن کی تو پہچان نہیں ہے کوئی. اور بس یہی سوچ کے، بس یہی سوچ کے ہر ظلم سہا ہے میں نے، بس یہی سوچ کے، بس یہی سوچ کے ہر ظلم سہا ہے میں نے. کیا میری طرح پریشان نہیں ہے کوئی، کیا میری طرح، بس یہی سوچ کے ہر ظلم سہا ہے میں نے. کیا میری طرح پریشان نہیں ہے کوئی. عمر بھر ساتھ نبھاؤ گے اگر یہ کہہ دوں، عمر بھر ساتھ نبھاؤ گے اگر یہ کہہ دوں، میرے گھر لولو مرجان نہیں ہے کوئی، میرے گھر لولو مرجان نہیں ہے کوئی. اس غیر کا مقطع ہے کہ دور رہنا بھی تو، دور رہنا بھی کہاں اس سے گوارا ہے شکیل، دور رہنا بھی کہاں، دور رہنا بھی کہاں اس سے گوارا ہے شکیل. ساتھ دینا بھی تو آسان نہیں ہے کوئی، ساتھ دینا بھی تو آسان نہیں ہے کوئی. بہت بہت شکریہ. آئیے میں غزل کا مطلب پیش کرتا ہوں ایک. جی میں ہرگز نہیں پڑھ سکتا، نہیں نہیں. میں ایک غزل پڑھتا ہوں اس کے بعد پھر جی نہیں ترمیم. چلیے ٹھیک ہے. سنیے آپ. آخری غزل. جاگتی آنکھیں، جاگتی آنکھیں خواب ادھورے تیرے نام. کیا بات ہے. جاگتی آنکھیں خواب ادھورے تیرے نام. اس غزل کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ میں اپنے آپ کو 25 سال پہلے لے گیا. اب آپ یہ سوچیں کہ 25 سال پہلے میں مخلوط تعلیمی ادارے میں اپنی ڈگری حاصل کر رہا تھا اور اس کالج کا ایلومنی ڈے تھا اور اس وقت میں نے غزل رہی. اب آپ سمجھ جائیں میں مزید نہیں بات ہوں گا. جی. جاگتی آنکھیں خواب ادھورے تیرے نام، شب کی سیاہی دن کے اجالے تیرے نام، شب کی سیاہی دن کے اجالے تیرے نام. مطلب بتلا تھا. آگے شعر آپ سنیں. جاگتی آنکھیں خواب ادھورے تیرے نام، آج بھی لکھتا رہتا ہوں میں کاغذ پر،
آج بھی لکھتا رہتا ہوں میں کاغذ پر اپنے نام کے آگے پیچھے تیرے نام، اپنے نام کے آج بھی لکھتا رہتا ہوں میں کاغذ پر اپنے نام کے آگے پیچھے تیرے نام، اور آج بھی تیری یاد دلاتے رہتے ہیں، آج بھی تیری آج بھی تیری یاد دلاتے رہتے ہیں، کالج کی دیوار پہ لکھے تیرے نام، کالج کی دیوار پہ لکھے تیرے نام، اور آج بھی مجھ سے ملتے ہیں جب تیرے دوست، آج بھی مجھ سے ملتے ہیں جب تیرے دوست، لیتے ہیں وہ گاہے گاہے تیرے نام، لیتے ہیں وہ گاہے گاہے تیرے نام۔ اور اس نے پوچھا، شاہ صاحب جی، اس نے پوچھا کس کی یاد میں لکھتے ہو، اس نے پوچھا کس کی یاد میں لکھتے ہو، میں نے کہا ہے سارے مصرے تیرے نام، میں نے کہا ہے، اس نے پوچھا کس کی یاد میں لکھتے ہو، میں نے کہا ہے سارے مصرے تیرے نام، اور آیا تھا تو دیکھ تو لیتا ایک نظر، آیا تھا تو دیکھ تو لیتا ایک نظر، کتنے نامے میں نے لکھے تیرے نام، کتنے نامے میں نے لکھے تیرے نام، جگنو بھی تو تارا اور مہتاب بھی تو، جگنو بھی تو تارا اور مہتاب بھی تو، یاد کہاں تک کوئی رکھے تیرے نام، یاد کہاں تک کوئی رکھے تیرے نام، پھیکے رنگوں والا میرا نام شکیل، پھیکے رنگوں والا، پھیکے رنگوں والا میرا نام شکیل، روشن روشن اجلے اجلے